السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سمر گوندل، فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ویدک نیوٹریشنسٹ۔ ناظرین، جو آج کا ٹاپک ہے نا، یہ پبلک ویلفیئر کا ہے، پبلک اویئرنیس کا ٹاپک ہے۔ جو آج ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں، اگر آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں اور اگر آپ ہائی وے پہ ریگولر سفر کرتے ہیں تو اس بات پہ آپ نے بالکل ضرور دھیان دینا ہے۔ یہ وہ میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کوئی بات کرنے لگا ہوں کہ گاڑی چلاتے ہوئے فون نہیں سننا، فون کی وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہے، یا کوئی آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے یا سیٹ بیلٹ نہیں ہے، کیا یہ اس کی ریزن ہے؟ تو ناظرین، اس طرح کی میں کوئی بات نہیں کرنے لگا۔ میں بات کر رہا ہوں روڈ ہپنوسس کی۔ روڈ ہپنوسس کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بڑا ڈیٹیل میں بھی میں سمجھاتا ہوں۔ ہاں، اوور آل وہ بات درست ہے کہ آپ کو فون نہیں سننا چاہیے، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس لازمی ہونا چاہیے، سیٹ بیلٹ آپ کو لازمی باندھنی چاہیے، لیکن ہم جو بات کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں روڈ ہپنوسس کی۔ روڈ ہپنوسس کیا ہے؟ ناظرین، آپ کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن آپ کا دماغ سو گیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹھا کر کے کسی بھی چیز میں جا لگتے ہیں اور حادثہ ہو جاتا ہے اور جانی نقصان آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ریڈ ہپنوسس کی پھر ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ، اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ ہوتا تب ہے جب آپ بالکل سکون والی سڑک پر ڈرائیو کریں، جیسے موٹر وے، کسی نے آپ کو کراس نہیں کرنا، نہ کسی نے آپ کو ہارن دینا، بالکل سموتھ آپ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں تو آپ کی کھلی ہوتی ہیں لیکن سم ٹائم آپ کا دماغ سو جاتا ہے۔ تو اس کی جو پہلی وجہ آ جاتی ہے ناظرین، وہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ 2.5 گھنٹے سے زیادہ ریگولر ڈرائیو کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو جاتی ہے۔ دوسری ناظرین، اس کی یہ وجہ آ جاتی ہے کہ ہماری سم ٹائم نیند پوری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا لیٹ نائٹ نکلنا شروع کر دیا، کھانا کھا رہے تھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، تو اگر نیند پوری نہ ہو تو اس کی وجہ سے دوسری بھی ہوتی ہے۔ موسٹلی کس وقت پہ ہوتی ہے ناظرین؟ یہ ہوتی ہے رات کے آخری پہر، جب فجر کی اذانیں ہونے والی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اس ٹائم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ روڈ ہپنوسس کو فیس کریں گے۔ تیسری ناظرین جو اس کی وجہ آ جاتی ہے، سم ٹائم وجہ یہ آتی ہے کہ سم ٹائم کچھ آپ ایسی ادویات لے رہے ہیں، میڈیسنز لے رہے ہیں، جس کا ایک امپیکٹ یہ آتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پہ کھانسی والے سیرپ ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، غنودگی ہو جاتی ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی آپ کو روڈ ہپنوسس ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب آ جاتا ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل کیا ہے۔ اگر آپ شدید تھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ہلکا سا بھی فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا دماغ سونے والا ہے، آپ گاڑی کو آرام سے موٹر وے پہ سائڈ پہ لگائیں اور سو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ چلاتے رہیں اور آپ کو ایکسیڈنٹ فیس کرنا پڑے۔ پہلی چیز۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ نے 2.5 گھنٹے گاڑی کو چلا لیا، اس کے بعد آپ گاڑی کو روکیں، اتریں، تھوڑی واک کر لیں، گپ شپ کریں، یہ ہے۔ تیسرا کیا ہے، آپ چائے پئیں، کافی پئیں، یہ جو بھی چیز آپ کو پسند ہے وہ پئیں، تھوڑا سا دماغ کا ریسٹ ہو جائے گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ روڈ ہپنوسس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ یہ ہے، یہ زیادہ تر وہ لوگ فیس کرتے ہیں جو اکیلے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ہے، آپ اس سے بات کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، تو آپ کا دماغ الرٹ رہے گا، نہیں تو پھر آپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نہایت اہم ہیں، اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ روڈ ہپنوسس سے بچ سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔